اسی مفہوم سے متعلق جو آیت اللہ نے بیان کیا تو ذہن میں آئی تو اس کو پہنچا کے آگے بڑھتا ہوں۔ شیعتنا، چھٹے امام کا فرمان ہے ہمارے شیعہ، کون لنا زینن ولا تکون لنا شینا، جہاں تم رہتے ہو، جس معاشرے میں رہتے ہو، جس قوم کے درمیان رہتے ہو، اپنے اخلاق سے، ایثار و قربانی سے، احترام انسانیت سے، دیانتداری سے، اپنے کردار سے ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، شرمندگی کا سبب نہ بنو۔ جس معاشرے میں تم رہتے ہو تمہارا اخلاق، کردار ایسا بلند ہو کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھنے والا خود پکار اٹھے کہ جعفر صادق اشی۔ تو یہ گفتگو جو ہے اس حدیث سے متعلق ہے جو آیت اللہ نے کہی، پوری تفسیر سمجھ لیجئے، وہ گفتگو حدیث ہے، اس کے اندر معصوم نے اس کو فرما دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میرے برادر عزیز مولانا سخاوت سعید صاحب، ان کی گفتگو ویسی بھی، ان کا جوانی ہے، جذبہ بھی ہے، ہر چیز لحاظ سے تو جوش بھی ہے، انداز بھی وہی ہے، تو ان کی توفیقات بھی اسی طریقے سے ہیں۔ بہرحال یہ کہ جو کچھ یہ کبھی میں کہہ رہا تھا کہ یہاں جو بھی آل محمد کی مشن کی خدمت کر رہا ہے اور جو بھی نئی نسلوں کے اس ماحول کے اندر ان کی فکر کو جو ہے اس سیلاب سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہر ایک ہمارے لیے واجب الاحترام ہے۔ وہ بہت بڑا کام انجام دے رہے ہیں، خصوصاً ایسے افراد جو ہے ہر طریقے سے جو ہے۔ اور مولانا سخاوت حسین برادر ہے ان کی، اور پھر یہ جو ہے مولانا ہمارے برادر موسوی صاحب جو ہے، یہ تو بہرحال ایج کے لحاظ سے آگے برابر ہیں، یہ اس ایج میں بھی جوان ہمت اور جوان فکر ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ میں نے ان سے کہا ہے، میں نے کہا میرا تعلق صرف اسی سے ہوتا ہے جہاں موالیت ولایت آل محمد کا جذبہ زیادہ بھرا ہو، انہی لوگوں سے میرا زیادہ تعلق ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ دین جو ہے جب تک ولایت علی نہیں، تو جب رسول کی رسالت نہیں رہتی ہے تو ہمارا ایمان کہاں رہ سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ 14 سال ہم کٹتے رہے، ولایت علی کی عمر کٹتے رہے، وہی آج تک جو ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ جس ہستی کے لیے یہ اجتماع ہے، پاکیزہ اجتماع، اسلام سے بڑھ کر کوئی وسیع و نظر نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا ترقی کر رہی ہے، وہ سمجھتی ہے مسلمان اور ہے، اسلام اور ہے، مسلمان کی تاریخ اور ہے، اسلام کی تاریخ اور ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جن رائٹرز نے، قوموں نے بنی امیہ کے کریکٹر کو دیکھا، بنی عباس کے کریکٹر کو دیکھا، اس کو اسلام سمجھنے لگے، آل محمد کی سیرت نہیں پیش کر سکے، لہٰذا ان کو صحیح اسلام کا علم نہیں۔ آج جو بدزنی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے، اسلام ملکی فتوحات کے لیے نہیں آیا تھا، اسلام قلوب کی دنیا کو فتح کرنے کے لیے آیا تھا۔ اگر زندان شام میں حجت خدا ہے، ان زندان کے اندر بھی اگر جو حجت خدا ہے، تو وہاں بھی جو ہے اس کا کردار جو ہے، اس کی شعائیں جو ہیں وہ باہر تک اثر منتقل کر رہی ہیں، اس کے اثرات کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ اور اس لحاظ سے یہ جو تقریب ہے اس آخری حجت کے لیے فطرت کائنات، میں نے ایک مفہوم، ایک پیراگراف عرض کیا تھا مجلس میں، اور اس کو ایک دو چیزیں اور ملا کے اور اس آیت سے متعلق میں منسلک کرتا ہوں کہ فطرت کائنات امن چاہتی ہے۔ توجہ، ہر چیز، ہر وجود جو ہے اپنے وجود کی بقا اور تکمیل کی منزل تک پہنچنے کے لیے امن چاہتا ہے۔ ایک بیج جب جاتا ہے خاک کے سینے میں، وہ اس کی فطرت میں ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو کمال کی طرف بڑھنے کے لیے میرے لیے۔ اگر کمال سے بڑھنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں تو وہ بیج جو ہے وہ آگے پھلتا ہے، پھولتا ہے، اور آگے لاکھوں بیج جو ہے اسی طرح اور ظاہر کر دیتا ہے۔ ہر جاندار جو ہے وہ امن چاہتا ہے، ہر ذی حیات امن چاہتا ہے۔ ہر ذی حیات جب امن چاہتے، انسان کی فطرت بھی امن چاہتی ہے۔ یہ حکومتیں کیوں ہیں، یہ اقتدار کیوں ہیں؟ یہ امن کے لیے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، ہر ایک اپنے حد کے اندر رہے۔ تو فطرت حیات امن چاہتی ہے، اور جہاں امن ہے وہاں زندگی کی روانی اچھی رہتی ہے۔ یہ کائنات بھی امن چاہتی ہے کہ نظام شمسی جو نظام سیارگان جاری ہے وہ امن ہوگا، ہر ایک اپنی حد کے اندر رہے گا تو یہ نظام کائنات بھی برقرار رہ سکتا ہے۔ اور جب امن نہیں بڑھتی، اسی لیے فرمایا
فرمایا ہے وَبِالْعَدْلِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، عدل کے اوپر آسمان و زمین کا قیام ہے. وَبِالْعَدْلِ تُعْمَرُ الدِّيَارُ وَتُخْسَبُ، عدل کی وجہ سے بستیاں آباد رہتی ہیں، زمینیں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں. تو اب اصل عدل بھی ہے. تو اب جب فطرت کائنات چاہتی ہے کہ امن ہو تبھی تو وہ چیز باقی رہ سکتی ہے، تو جب باقی رہ سکتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جس میں انسانی کے اندر ایک روح ہے، اس کے کتنے پارٹس ہیں، ان پارٹس کے بقا جو ہے، ان کے اندر حیات کی بقا جو ہے وہ روح انسانی کی وجہ سے ہے. یہ اسی طریقے سے نباتات کے اندر قوت نباتیہ ہے، اس کی بقا ہے تو اس میں قوت نامیہ کی وجہ سے ہے. حیوان کے اندر جو ہے اگر قوت حیات ہے تو اس کی قوت نامیہ جو ہے اس کے اندر وہ اس کی وجہ سے ہے. تو یہ پوری کائنات جو ہے یہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے. شمس و قمر جو ہیں یہ اس کے پارٹس ہیں اس باڈی کے. تو جب یہ جسم کی جو باڈی ہے اس کے مختلف پارٹس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کے اندر ایک روح کی ضرورت ہے. تو جسد کائنات کی بقا کے لیے بھی ایک روح کی ضرورت ہے. جسد کائنات کی بھی ایک روح ہے اور اسی روح کو حجت آل محمد کہتے ہیں، اسی کو قائم آل محمد کہتے ہیں. اور اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ اگر لمحہ بھر کے لیے حجت خدا کو زمین سے علیحدہ کر دیا جائے لَسَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے گی. اس لیے کہ کائنات ایک جسم ہے، اس کی روح بھی ضروری ہے. تو اب جب ہر ایک امن چاہتا ہے، زندگی جو ہے امن چاہتی ہے، اور جب امن چاہتی ہے، اور ایک میں پیراگراف عرض کیا تھا مجلس میں پیچھے دنوں میں نے کہا تھا کہ جہاں جہاں آپ کا اپنا ادارہ ہوتا ہے وہاں آپ اپنا نظام نافذ کرتے ہیں. جہاں جہاں اپنا ادارہ ہے، ملٹری کے اندر، نیوی کے اندر، ایئر فورس کے اندر، ان کا اپنا ایک نظام ہے. ہر مملکت کا اپنا نظام ہے. تو ہر ملک نے اپنا نظام کیوں بنایا کہ کوئی کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرے، کسی کا حق غصب نہ کرے. تو جب زمین اللہ کی اس میں آپ نے بٹوارے کر رکھے ہیں اور اپنے اپنے نظام نافذ کر رکھے ہیں، تو کیا رب نہیں چاہتا ہے کہ میری زمین پر میرا نظام نافذ ہو؟ رب نہیں چاہتا، اسی لیے وہ چاہتا تھا کہ میری زمین پر میرا نظام نافذ ہو، اور اس نفاذ کے لیے اپنے نظام کے لیے 1,24,000 معصوم بندے بھیجے. بتایا کہ نظام اگر مکمل نافذ ہو سکتا ہے تو عصمت کے ذریعے سے نافذ ہو سکتا ہے، معصوم کے ذریعے سے نافذ ہو سکتا ہے. تو 1,24,000 معصوم بندے آئے الہی نظام نافذ کرنے کے لیے، لیکن پوری زمین پر جو ہے وہ نظام نافذ نہیں ہو سکا. جب نافذ نہیں ہو سکا ظلم بڑھتا گیا. ابلیس نے جو کہا تھا کہ میں اغوینہم اجمعین، اکثریت کو گمراہ کروں گا، صرف تھوڑے سے بندوں کو جو ہے وہ بچ جائیں گے. تو خدا نے تردید نہیں کی تھی اس کیس کے دعوے کی. تو آج اسی کی اکثریت. تو اب اس زمین پر رب چاہتا ہے ہم اپنے ادارے میں اپنا نظام نافذ کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے اندر اپنا نظام نافذ کر سکتے ہیں. تو آج تک اس پوری زمین پر جو ہے اگر اللہ کے نظام نافذ نہیں ہے، اور اسی طرح یہ بساط کائنات اگر الٹ دی جائے تو ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ ناکام ہو گیا، اللہ ناکام ہو گیا. چونکہ یہ عمل اور اختیار کی دنیا تھی، اس لیے ہمیں مہلت دی. جتنا تم ظلم کر سکتے ہو، آؤٹ ہو سکتے ہو، جرم کر سکتے ہو کرو، اور یہ حسرت نہ رہے کہ ہم کوئی ظلم نہ کر سکے. اسی لیے توحید نے انسان کو مہلت دی اور اپنی حجت کو پردہ غیبت میں بٹھا رکھا ہے کہ آج تک جب نظام نافذ نہیں ہوا، انبیاء آئے تو ایسا نہیں کہ میں اس کائنات کو ختم کر دوں گا، اسی نظام کو نافذ کرنے کے لیے میں نے قائم آل محمد کو بٹھا رکھا. وہ آئیں گے جب پوری زمین پر میرا نظام نافذ کریں گے. تم امن چاہتے ہو تو امن نہیں ملتا ہے کہیں. جب امن نہیں ہے، ظلم ہے، بد امنی ہے، آج تک پوری زمین پر امن نہیں ہے. تو وہ ایسا امن قائم کرنے کے لیے آئے گا جب وہ نظام نافذ کرے گا. تو تورات کہتی ہے کہ ایسا امن قائم ہوگا، اس وقت بھی تورات میں ہے کہ آخر وقت میں ایسا امن قائم ہوگا. آنے والا نجات دہندہ جو ہے تو شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیئیں گے، شیر بھی گھاس کھائے گا، اپنی خوراک چھوڑ دے گا، ہر درندہ جو اپنی فطرت کو بدل دے گا. تو اسے امن کہتے ہیں کہ جو خدا امن چاہتا ہے. اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب بائبل نے بھی کہا اور آل محمد نے بتایا، پیغمبر اسلام نے بتایا، اور آپ نے ابھی ذکر بھی سنا کہ حضرت عیسیٰ سے متعلق اور امام زمانہ سے متعلق یہ کانفرنس ہے. تو میں نے آغاز میں کہا ہے کہ اسلام سے بڑھ کر